اچھا 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 دیکھیے اس پہ بات کریں، میں ایک پریزنٹیشن بنایا ہے، آپ بھی اسے وہ کر لینا، جی ریکارڈ کرنا تیار ہے، پھر میں آپ کو کاپی بھیج دوں گا، ساری آیتیں میں نکال کے رکھی ہے اس کے اندر. اچھا اچھا چلیے یہ آیتیں بھی آپ سمجھا، اس میں جو آیتیں نکالنا سمجھنا ہے. اسلام امن اور اللہ کی آیتوں کے آگے صرف سرنڈر کرنے کے نظام کی کچھ خصوصیات نے. اسلام کیا ہے؟ امن، ہارمونی، سیکیورٹی. یہ کوئی خاص نام نہیں بلکہ امن کی عربک روٹ سے نکلا ہوا ڈسکرپٹیو ناؤن ہے جو اللہ نے اپنے تمام رسولوں اور نبیوں کے ذریعے دیا گیا دین مطلب سسٹم جو اسٹیبلش آرڈر ہے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیا. اسلام. یہ جو کائنات، یہ جو یونیورس، جو سسٹم جو چل رہی ہے، یہ جو نیچر کی جو سسٹم ہے، اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے نام دیا ہے دین. اوکے نا. اب اس کے یہ آیت جو ہے نا 5 کی 11، 10 کی 72، 9 کی 98 کی 5، 4 کی 124، 22 کی 78، یہ سب یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب دیا ہے. تو رقیب آپ آیتیں کھول کے بتائیے ذرا ایک ایک کر کے. تو اگر کسی کو سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے، تو اسلام کیا ہے؟ دین کو اللہ پاک نے نام کیا، دین سسٹم. اینا دینا عند اللہ اسلام. تو جب ہم 5 کی 11 میں جائیں گے، ہاں تو رکھیے 5 کی 11 کھول کے سمجھائیے. جی 5 کی 11 اوکے میں کھولتا ہوں 2 سیکنڈ. 5 کی 11، اس کے بعد 10 کی 72، اس کے بعد 98 کی 5، یا اس میں یہ تو 6 ہے، اس میں دو تین آیت سمجھا دی، 3 آیت. اچھا یا الذین آمنوا وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم فائیو کی سورہ مائدہ کی 11 چلے ہم پڑھتے ہیں. 5 کی 111. اچھا 111 اوکے. اچھا میں کھولتا ہوں. یہ قرآن.com کھلتا ہی نہیں ہے منب بھائی، اتنا دقت ہے نا، یہ کھلتا ہی نہیں قرآن.com. یہ وہ قرآن کھولو، وہ والا وہ اچھا ہے، قرآن www.com. اچھا ورڈ بائی ورڈ پہ، ہاں میں نے آپ کو دیا تھا. یہ 5 کی 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا حیث الی حوارین ان آمنوا بی و برسولی، ہم ایمان لائے، ہم نے قبول کیا اور رسول کو بھی، رسالے کو بھی قبول کیا. قالوا آمنا، وہ کہ ہم نے قبول کیا، ہم ایمان لائے. واشہدوا، اور ہم گواہی تھے، بإننا مسلمون، ہم مسلم رہے. یہ 5 کی 11 کی ہے. دوسری ہے 10 کی 72، سورہ یونس. سورہ یونس کی 72. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا أَسْلَمْتُمْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا أَرْسَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ وَإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو اگر تم گھوم گئے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ مطلب تم گھوم گئے اور تم نے پوچھا نہیں، تم نے سوال نہیں کیا کچھ اجر کا،
بٹ اللہ نے مجھے حکم کیا ہے، کیا حکم کیا ہے کہ میں مسلم ہو جاؤ. تو یہ کمانڈ اللہ کا، مسلم ہونا مطلب پیس، امن کے لیے کام کرنا. پھر 98 کی 5 میں 98 کی 5 سورہ بیانیہ. وما امر اللہ یعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ہم کو صرف یہ کمانڈ ہوا ہے، اس کے سوا کوئی کمانڈ نہیں ہوا ہے. کیا کمانڈ ہوا ہے؟ کہ اللہ کی فرما برداری کرنا ہے. اللہ کی فرما برداری کرنا مطلب اللہ کی آیتوں کی فرما برداری کرنا ہے. اور مخلص لینا، صرف مخلص لینا ہے، مخلصی لہ الدین. تو اس کے دین کے مخلص لینا. اس کا دین کیا ہے؟ نیچر کے جو قرآن شریف میں جو لو بتائے، یہ کرو یہ نہیں مت کرو، قانون یعنی نیچر کے جو لو ہے جو ہم کو کرنے کو کہا گیا، نہیں کرو کرنے کو کہا گیا، اسی کو فالو کرنا ہے. دین کو فالو کرنا ہے، سسٹم، اس کی سسٹم کو فالو کرنا ہے. اس کی سسٹم کیا ہے؟ نیچر کے سسٹم کو فالو کرنا ہے. اسی کے مخلص لینا ہے. دوسری سسٹم ہے ہی نہیں. کوئی دوسری سسٹم آپ کو بتا رہا ہے مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنی بات کر رہا ہے، وہ اللہ کی دین کی بات نہیں کر رہا. تو پھر وہ کرو گے، اس کی بات مانو گے، تو پھر وہ نیچر آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، قدرت آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی، تو آپ کامیاب نہیں رہو گے. اور حنفاء و یقیمون الصلاۃ، حنفاء یقیمون الصلاۃ یعنی بالکل سیدھا دین ہے، اسٹریٹ فارورڈ دین ہے. اس میں کوئی ملاوٹ آپ نہیں کر سکتے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی سے ہو پائے گی. ایک ہی دین ہے اللہ تعالیٰ کا دین، جو نیچر کے سسٹم ہے یہی ہے. وہ یقیم الصلاۃ، اور صلاح قائم کرو. صلاح نماز، آپ نماز لے رہے تو کوئی نماز کے طریقے سے کر رہا ہے نا، تو دوسرے بھی طریقے سے صلاح کرنے کے، نماز کے طریقے سے اللہ کی آیت کو سب کے مل کے بیٹھ کے سمجھنا ہے، یہ بھی صلاح ہے. اس پہ ڈسکس کرنا ہے، یہ بھی صلاح ہے. اس کو سمجھنے کے لیے حجت کرنا ہے، یہ بھی صلاح ہے. دوسرے انسانوں سے ملنا، سوشلائز ہونا، یہ بھی صلاح ہے. دوسرے انسانوں کی مدد کرنا، یہ بھی صلاح ہے. کمیونٹی کے ایشو ہے، سوشل ایشو ہے، اس کے لیے کام کرنا، یہ بھی صلاح ہے. کسی کی ذہنیت کو ذکی کرنا ہے، پیوریفائی کرنا ہے، یہ بھی صلاح ہے. تو صلاح ایک پیکیج ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. تو آپ کو یہ قائم کرنا ہے تاکہ سوسائٹی میں ایک ماحول، ایک امن کا ماحول پیدا ہو اور سارے لوگ امن میں رہیں. تو ذالک دین قائم، وہ اسی طرح یہ اللہ کا دین قائم ہے، یہی سسٹم ہے. دیکھو کتنی خوبصورت آیت ہے. 98 کی 5 وما امر اللہ یعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ نے ہم کو امر کیا ہے، اس کے سوا کوئی امر نہیں کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنا. یعبدوا اللہ یعنی اللہ کی کیسے کرو گے؟ اللہ کی تابعداری کیسے کرو گے؟ اس کی آیت سے. ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی آیت سے پہچانتے ہیں نا، تو اس کی آیت کی تابعداری کرنا ہے. تو آیت کی تابعداری کرو گے، آیت کو سمجھو گے، اس پہ عمل کرو گے تو اللہ کی تابعداری ہوگی. اوکے نا. اور مخلصین لہ الدین، اور اس کے دین کے خالص بن گئے، اسی کے دین، اسی کے سسٹم کو فالو کرنا ہے، اسی کے دین کو فالو کرنا ہے جو ایک ہے، اپ رائٹ ہے. اور صلاح قائم کرنی ہے، سوشلائز ہونا ہے، اور لوگوں کی ذہنیت کو پاک کرنا ہے. جس کو بات سمجھ میں نہیں ہے اس کو سمجھانا ہے، ذکی کرنا ہے، کسی کی زندگی صحیح کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا ہے. ذالک دین القائم، اسی طرح اللہ کا دین قائم ہے. اور اب آ جائیے سورہ نساء کی 4 کی 125. 4 کی 125. اچھا میں نے سوری میں ہو گیا. وہ ہمارے ادھر میں نیٹ ورک کا بڑا ایشو چل رہا ہے. نیٹ ورک کی خراب چل رہا. ہاں قرآن ورڈ پہ ورڈ کیا ہو گیا؟ نیٹ ورک کا بڑا ایشو چل رہا ہے. 4 کی 125. ومن احسان دینن، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو یعنی نیچر کی سسٹم کو، اس کو صحیح سے سمجھتا ہے، گہرائی سے سمجھتا ہے، ممن اسلم وجہ، اور اس کو سبمٹ کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے. وجہ اللہ تعالیٰ کی نظر ایک آیت جو قرآن صحیح بتا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیت بتا رہی ہے، للہ و محسن،
اللہ کے طریقے کو, اللہ کے نظریے کو جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتایا ہے اس کی اتباع کرتا ہے, اس کی اتباع کرتا ہے, وہی احسان ہے, وہی محسن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء 125 4 کی 125, وَمِنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُهُ لِلَّهِ. کس کا وجو مطلب چہرہ نہیں, آؤٹ لک, ویو پوائنٹ, آپ کا نظریہ, وہ کون سا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آیات میں بتایا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی محسن ہے. اتباع ملت ابراہیم, سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو پھر کیا کہا. اب یہ ساری چیز کیسے ہوگی, کب ہوگی؟ وہ اتباع ملت ابراہیم حنیفہ, اتباع کرو. کیا حکم آ رہا ہے؟ اتباع کرو. نہیں کسی انسان کی کیسا کھاتا تھا, بیٹھتا تھا, اٹھتا تھا, چلتا تھا, بال بڑے چھوٹے, یہ ہونا ڈھمکڑا, یہ نہیں بھائی. کیا حکم آ رہا ہے؟ رقیب دیکھو 4 کی 125 کتنی خوبصورت آیت ہے. سورہ نساء کی 125, سورہ نساء کی 125 جو میں قرآن.com قرآن میں اوپن کرتا ہوں. 125, وَمِنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُهُ لِلَّهِ. اچھا, وما احسن دین مما اسلم وجوہ للہ. اچھا, ومانا احسن دینا, مطلب and who is better religion than who submit his faith. آپ کون اپنی وجہ, اپنے ڈائریکشن کو, اپنے ویو پوائنٹ کو اس کے آگے سبمٹ کرے گا؟ اللہ کی طرف کرتا ہے. تو اللہ کے نظریے کے ساتھ آیتوں کا جو نظریہ جو اللہ تعالیٰ آیت میں بتا رہے ہیں, اسی ہمارا آؤٹ لک, ہمارا نظریہ وہ. منا بھائی ایک میرکل لکھے تھے میں, اسلم لکھا ہوا ہے, اسلام نہیں لکھا ہے ادھر میں. اسلم کا مطلب سبمٹ کرا گیا ہے, اسلام کا مطلب سبمٹ نہیں. ہاں, جو قبول کرے گا اللہ کے ویو پوائنٹ کو, نظریے کو, جو آیت کے نظریے کو. اچھا منا بھائی, ہم بول کے پاگل ہو گئے ان کو کہ اسلم میں فرق کیا ہے. میں خود اسلم لکھا ہوا ہے, سبمٹ لکھا ہوا ہے. اسلام مطلب سبمٹ نہیں ہوتا, اسلم مطلب سبمٹ ہوتا ہے. اسلم مطلب سبمٹ. ہاں, اسلم الف کو اوپر حمزہ ہے, جی اسلم الف کے نیچے حمزہ آ جائے گا تو اسلام. اور منا بھائی دیکھیں, دین کے ساتھ اسلم کا لفظ یوز ہوا ہے, دین کے ساتھ اسلام کا لفظ یوز ہوا تھا, دین کے ساتھ اسلام کا لفظ یوز ہوا ہے. میرے خیال منا بھائی تو یہ کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجاہ اللہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اچھا, الحمدللہ سبحان اللہ. لفظ ہے کتنی خوبصورت بات ہے. کمانڈ کیا رہا ہے؟ یہ تم نے وہی احسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے نظریے کو وہ کرے گا, وہی محسن ہے. پھر آگے آ رہا ہے اتباع ملت ابراہیم حنیفہ. یہ کمانڈ ہے, ڈائریکٹ آرڈر ہے. اتباع ملت ابراہیم حنیفہ. اب ملت کیا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام جس طرح کے آیت کو کمپوزٹ کرتے تھے, ملت آیت کو سمجھتے تھے, کمپوزٹ کر کے سمجھتے ہیں, اسی کے طریقے سے کو سمجھنا ہے. ابراہیم حنیفہ کا مطلب سب سے الگ, ڈیفرنٹ, مطلب سب سے الگ, ڈیفرنٹ, اپنے آپ کو یونیک قرار دینا. ہاں, یعنی لوگوں کی باتیں نہیں سننی ہے, اللہ کی طرف سے جو آپ کو ہدایت ہے اسی فالو کرنا ہے ابراہیم کے طریقے سے. وَاتَّخَذُوا اللَّهَ ابراہیم خلیلا, وہ ابراہیم کو اتخذوا اللہ ابراہیم خلیلا. دیکھو انہوں نے خلیلا کیا کر دیا ہے, ترجمہ کیا کیا ہے؟ فرینڈ کر دیا. بتاؤ, اب اللہ تعالیٰ کوئی دوست ہوتا ہے؟ اللہ بھائی انسان اللہ کا رشتہ دار بنا دیا, استغفر اللہ. اتخذوا اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ تعالیٰ وہی طریقے کو ایکسیپٹ کرتا ہے جو تھرو ابراہیم کے طریقے سے جو آئے گا. تھرو, خلیل کا مطلب ہوتا ہے تھرو. اچھا مونا بھائی, کتنی بیوٹیفل آیا دیا آپ نے کہ احسن الدین ممن اسلم. اسلام کا میننگ بھی سمجھ جائے گا. وجاہ للہ وہو محسنین واتباع ابراہیم حنیفہ. ہاں, واتخاذ اللہ ابراہیم خلیلا. اچھا, سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ کتنی بیوٹیفل خوبصورت آیت ہے کہ آیت میں پورا سمجھا دیا کہ
اینڈ ہو بیٹر ریلیجن دین ہو سبمٹ ہز فیتھ, جو اپنے ویو پوائنٹ کو اللہ کی طرف سبمٹ کر چکا ہے, اللہ کی طرف لے کے جو ہے. اینڈ ہی اے گڈ ڈوئر, وہی محسنین ہے, اپنے کا اصلاح کرنے والا ہے, اپنے آپ کو ریکنسلیشن کرنے والا ہے. اتباع اینڈ فالو کرو ملت ابراہیم کو, ابراہیم کے طریقہ کو, جس طریقے سے وہ آیتوں کی کمپوزیشن کرتا تھا. حنیفہ مطلب ہٹ کے, سب سے ہٹ کے, سب سے الگ, سب سے ہٹ کے، وہی سب سے وہی جی جی, اللہ اسی کے طریقے کو ایکسیپٹ کرے گا. واہ 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 واہ, الحمدللہ. تو جو الگ الگ کیا چیز ہوگی؟ الگ سب سے ہٹ کے وہی ہوگی نا جو ایک ہوگی, اللہ کی ہوگی, جو یہ قدرت ہے. دوسری کوئی ہے اس سسٹم دنیا میں کوئی نیچر کے علاوہ؟ بالکل نہیں ہے, نہیں تو ہو ہی نہیں سکتی, اٹ از امپاسبل. اچھا ابھی دیکھو اس سے بھی بہترین آیت آ رہی ہے 22 کے 78. 22 کی 72 کا اوپن کر. 22 کی 78 آخری والی آیت. 22 کی 78 تو اچھا اوپن کیا ہم نے. وجہاد فی اللہ حق کا جہاد. یہی ایک سینٹنس لیں گے, ایک سینٹنس. جی جی, وجاہدوا فی اللہ, جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, اپنے آپ کو جو اپنی محنت کو, اپنے جو ایفورٹ کرتا ہے, جو ایفورٹ کرتا ہے اللہ کی راہ میں, محنت کرتا ہے. کوئی ادھر میں جنگ کی بات نہیں ہو رہی, حق کے ساتھ, حق کا. نہیں تو جہاد کیسے کرے گا؟ جہاد کیا جہاد کو اپنے سمجھا آپ کو انہیں. اسٹرائیو کرتا ہے اللہ کی آیتوں کو سمجھنے میں, اپنا نظریہ چینج کرنے میں, اللہ کی طرف اپنا نظریہ لانے میں. اس کو کہا جہاد. اسٹرائیو کرنا, اسٹرگل کرنا, جد و جہد کرنا. کس میں؟ کہ جو پہلے غلط سوچ تھی, جو پہلے غلط نظریہ تھا, وہ نظریے سے ہٹ کے اللہ کے نظریے پہ آنا, اس میں جہاد کرنا, اس میں اسٹرائیو کرنا, اس میں جد و جہد کرنا. یہاں اس کی بات ہو رہی ہے. جہاد فی جیسا حق ہے اس طرح جہاد کرنی. ہوا استبیکم وما جعل علیکم فی الدین الحرج, اور اس نے تم کو چن لیا ہے. چن لیا ہے. وہو استباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے. جو کچھ بھی جہاد کرے گا, اپنے صحیح راہ میں آنے کی وہ کرے گا, اس کو اللہ تعالیٰ نے استباکم کا مطلب ہوتا ہے کہ چن لیا ہے. اور وما جعل علیکم, تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا ہے فی الدین من حرج, کوئی غلط دین, کوئی غلط سسٹم. یہی سسٹم ہے جو پرفیکٹ. ملت ابیکم ابراہیم, کون سی ملت, کون سا طریقہ؟ ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ, تمہارے ابو, تمہارے باوا اجداد ابراہیم. ہوا سماکم مسلمین, وہ اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین. جو اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو مانے گا, یہ جو نیچر کی سسٹم کو مانے گا, اس کے قانون کو فالو کرے گا. تو قرآن شریف میں جو قانون دیے گئے ہیں, کرنا نہیں کرنا, وہ کیا ہے؟ یہ سارے کا لو ہے, فزیکل لو ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا کریں گے تو لوگ اس کو نقصان ہو جائے گا, اس کے سسٹم کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی, تو اس نے ہم کو قانون بتائے. اور یہ ساری جو اس کی کائنات چل رہی ہے, دین ہے, اس کا سسٹم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کوئی دوسرا دین تم کو نہیں تھوپا میں نے. وما جعل علیکم فی الدین الحرج, کون سا دین ہے؟ ملت. کون سا دین ہم کو کہا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم. ملت مطلب مذہب نہیں, ریلیجن نہیں. ملت کا مطلب ہوتا ہے کمپوزٹ کرنا, سمجھنا, اللہ تعالیٰ کی آیت کو, اللہ تعالیٰ کے قانون کو صحیح سے سمجھ, جس طرح ابراہیم سمجھتے تھے. ملت کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے ڈکٹیشن. جو دیتے نا آپ کسی کو لکھاتے, آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں سب سے بڑی جو آیت ہے پورے قرآن سے میں, نمبر مجھے شاید 262 ہے کہ 282 ہے شاید, ہاں 282 ہے شاید. تو وہاں دیکھنا, وہاں پر سب سے بڑی آیت ہے, وہاں پر ملت کا ڈیفینیشن دی ہے. آپ کو قرآن شریف کے الفاظ سمجھنے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. سارے الفاظ اللہ پاک نے ڈیفینیشن قرآن شریف میں ہی دی گئی ہے.
یہ تو ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے دوسری دوسری کتابوں میں لکھا ہے، ترجمے ان کے حساب سے کرے، پھر بولتے وہاں جا کے دیکھو. بھائی موسٹ آف دا 98% میرے خیال سے آپ کو قرآن شریف سے ہی مل جائیں گے. رسول کے معنی، رب کے معنی، اور بیت کے معنی، البیت کے معنی، الشمس کے معنی، القمر کے معنی، اور یہ کوكب کے معنی، سارے کے آپ کو معنی جو بھی تکلیف سمجھ قرآن شریف میں سے ہی مل جائیں گے. ہم کو قرآن شریف سے ہی سمجھنا ہے، قرآن شریف سے باہر نہیں نکلنا. تو ملت کے معنی بھی اللہ پاک نے قرآن شریف میں دیے. امی کے معنی بھی دیے ہوئے کہ امی استغفر اللہ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس ٹائم پہ دنیا کا سپر ڈپر، آج تک بھی ان کے جیسا سپر ڈپر انٹیلیجنٹ آدمی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو ان کو استغفر اللہ ان کو بنا دیا ان پڑھ. ملت ابوکم ابراہیم، تمہارے جو تمہارے بابا اجداد تھے ابراہیم، ہوا سماکم مسلمون، اور انہوں نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین. مسلمین مطلب امن کے لیے کام کرنے والا، شانتی کے لیے کام کرنے والا، دا ایمبیسڈر آف پیس. ومن قبل وہ پہلے سے، وفی ھذا لیکن رسول شہدا، اور تمہارے اندر یہ رسول شہدا مطلب یہ جو اللہ کا پیغام ہے یا رسول ہے جس نے تم کو پیغام دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے اندر گواہ ہے، تمہارے پاس گواہ ہے. تم پہ رسول گواہ ہے کیونکہ اس نے تم کو پیغام دیا نا، اللہ کا لا کے پیغام دیا، اور تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو. اور تم لوگوں کو علیکم رسول وحاذ علیکن رسول شہدا علیکم وتکون شہدا علی الناس، اور تم لوگوں کو گواہ. تم آگے لوگوں کو سناؤ گے تو گواہ ہو. ابھی میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں تو میں آپ پہ گواہ ہو گیا. تو پھر آ گیا فاقیم الصلاۃ، صلاح قائم کرو. نماز ہے، نماز پڑھو، لوگوں سے ملو، سوشلائز ہو، لوگوں کی زندگیاں بہتر کرو، سماج سوسائٹی کے کام میں وہ کرو، سوسائٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کرو، جو اسٹریس کو سولو کرنے کی کوشش کرو. یہ سارے کے سارے کام صلاح میں آتے ہیں، حاکم الصلاح میں آتے ہیں. صرف نماز پڑھ کے ہٹ نہیں جانا ہے. وہ آتو الزکا مطلب زکوٰۃ دو. سب سے بڑی زکوٰۃ کیا ہے کہ اللہ کی آیتیں سمجھاؤ لوگوں کو، اللہ کی آیتیں سمجھاؤ، اللہ کی آیتیں سمجھانے کے لوگوں کو اور سمجھنی. یا پھر کسی کی مدد کر سکتے ہو، جتنی بھی آپ کی ایبلٹی ہے اس کی مدد کر دو، پیسے دو. وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی آیت کے ساتھ ثابت قدم ہو جاؤ. اللہ کی آیتوں کو مضبوط سے پکڑ لو، جو حق ہے، جو ستیہ ہے، جو حق ہے اس کو مضبوط سے پکڑ لو. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. اللہ ہی تمہارا مولا ہے. مولا کا مطلب پروٹیکٹر، گائیڈنس. کتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت مولا ہے، کتنا خوبصورت پروٹیکٹر ہے. میں ایکسلنٹ ہے جو پروٹیکٹر ہے. اور نصیر، وہی تمہارا مددگار ہے. اب آگے والی مینڈی سر، کیا حال ہے مینڈی سر؟ بولے اور یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ کی آیتوں کے آگے پیسفلی سرنڈر کرنا ہے. اللہ کی آیتوں کے آگے امن سے، پیسفلی، شانتی سے سرنڈر کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیت کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. تو یہ کون سی ہے؟ دو کی یہ جو ابھی میں سمجھا تھا لگ بھگ وہی ہے. اس کے بعد پھر ہم چلیں گے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں یونیورسل پرنسپل ہے جو فطرت اور قدرت سے مطابق ہے. جو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی سسٹم کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام دین کیا ہے. کہ یہ سسٹم، جو دین اسٹیبلش سسٹم جو اللہ تعالیٰ کائنات ہے، قدرت ہے، یہ اس کا دین ہے، یہ سسٹم ہے. تو اسی سسٹم کے قانون کے آگے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. شانتی کے آگے، اس کے جو قانون ہے اس کے قانون کے آگے سرنڈر کریں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. قدرت کے قانون کے آگے آپ جاؤ گے، اس کے اگینسٹ میں جاؤ گے تو آپ نقصان میں آؤ گے. سمپل ہے.
کوئی کسی آدمی کا کوئی آدمی کیا کہہ رہا ہے بنا کے کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے، آپ کو کس آیت پا کے چیک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. فلاں مولانا صاحب یہ کہہ رہے، وہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے، کسی کی بات نہیں، آ کے خود چیک کرو، آیت کو سمجھو، اللہ پاک آیت میں کیا کہہ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے، آپ کو وہ سمجھنا ہے، اور اسی کو آپ کو اسی کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اسی کی اتباع کرنا ہے، اسی کی فرما برداری کرنا ہے. تو سسٹم کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں یونیورسل پرنسپل ہے جو فطرت قدرت سے مطابق ہے، یعنی قدرت کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق ہے. اب اس کا آپ کو پروف کہاں ملے گا؟ 3 کی 83، 33 کی 30، 35 کی 43. تو ہم چلیں گے 3 کی 83 میں. سورہ عمران کی 83. اب غیر دین اللہ یبغون لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کیا کوئی دین ہے؟ اس کے علاوہ کوئی سسٹم ہے؟ قدرت کے سسٹم کے علاوہ کوئی سسٹم ہے؟ سورہ عمران کی 83 نمبر کی آیت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا کوئی سسٹم ہے دوسری اس کے علاوہ جو تم چاہتے ہو، جو وہ لوگ چاہتے ہیں؟ ہے تو بتاؤ، لا کے رکھو سامنے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. اب غیر مطلب دوسری غیر، اب غیر دینی اللہ یبغونا، اللہ کی سسٹم کے علاوہ کون سی سسٹم آپ چاہ رہے ہو؟ اور تم کو اسی کو قبول کرنا ہے، اسی کو قبول کرنا پڑے گی، کیونکہ ایک ہی سسٹم ہے، تم اسی کے اندر رہ رہے ہو، اس کے بنا تم چل بھی نہیں سکتے، ہل بھی نہیں سکتے. تو وہی سسٹم ہے، اسی کے اندر رہنا ہے، آپ کو اسی کو سبمٹ کرنا ہے. اور جو کچھ بھی بلندی میں پستی میں سب اسی کو سبمٹ کر کیے ہوئے. کس کو؟ نیچر کے سسٹم کو، یونیورسل سسٹم کو، اسی کے لوگوں کو فالو کرنا ہے. چاہے آپ کچھ بھی بولو، گھما پھرا کے فالو تو اسی کو کرنا ہے، ولنگلی اور ولنگلی. اسلم معافی جو کچھ بھی بلندی میں پستی میں ہے اسی کو سرنڈر کیے ہوئے، ولنگلی اور انولنگلی. اور تم کو واپس پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے. اگر تم کو موت آ جائے گی تو پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے. اوکے نا؟ تو بھائی آپ کچھ بھی باتیں کر لو، کتنی بھی گپڑ بازی کر لو، کتنا بھی جلیبی بنا دو، لیکن آپ فالو تو اسی کو کر رہے ہیں. توران و کراہن کا مطلب ہوتا ہے ولنگلی یا انولنگلی. آپ چاہ کر بھی یا نہیں چاہ کر بھی اسی کو فالو کر رہے ہو، کیونکہ میرے بھائی اس کے بنا تو آپ ہل نہیں سکتے. اس کے بنا آپ اپنے منہ میں نیوالا نہیں ڈال سکتے بھائی، کیونکہ آپ کو نیوالا بنا کے اسپون سے کھاؤ تو بھی آپ کو کھانا لے کے منہ میں ڈالنے کے لیے انرجی چاہیے. تو آپ کو انرجی کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد ہے 33 کی 30، 33 کی 30، 33 کی 30، 33 کی 30. یا نساء النبی من آتی منکم فاحشات مبینات یضاعف لہ عذاب ضعیف وکان ذلک علی اللہ یسیر. اور جو کوئی بھی لوگوں میں سے کمزور لوگوں میں سے جو وین ٹوک کرتے وہ آتے ہیں، مبینات ظاہری میں وین ٹوک کرتے، اننیسری باتیں کرتے ہیں، اننیسری بتاتے، تو ان کو کیا ہوگا؟ مصیبت میں پڑ جائیں گے، ڈبل مصیبت میں پڑ جائیں گے. اگر فالو نہیں کرو گے تو نیچر کے قانون کو آپ فالو نہیں کرو گے تو آپ کو مصیبت ہی مصیبت آنی ہے. جیسے آپ ایگزامپل دو، آپ کو پیٹ پہ چڑھ کے اوپر سے جم مارو گے تو پٹک کے، یہ لو ہے، یہ گریویٹی کا لو، یہ فزیکل لو ہے، تو آپ اس کو فالو نہیں کرو گے تو آپ کو نقصان ہوگا. تو اسی طرح کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز آپ نیچر کے لوگوں کو فالو نہیں کرو گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. اس کے بعد چلے 35 کی 43.
43. اب یہ پرنسپل کے آگے لوگ جو نیچر کے پرنسپل ہے اس کے آگے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مکر کرتے ہیں. مکر مطلب پلوٹنگ کرتے ہیں. یستکبروا فی الارض وہ مکرو سیاح ہے نا، ایویل پلاننگ کرتے ہیں. سیاح ولا یوہک، اور یوہک کا مطلب ہوتا ہے انکمپاس، وہ کر ہی نہیں سکتے. مکرو اللہ اٹس اون پیئر. جو کوئی بھی یہ اللہ کے سسٹم کے آگے، جو کوئی بھی اللہ کے دین کے آگے پلاٹ کرے گا، ایویل پلاٹ کرے گا، تو خود ہی نقصان میں آ جائے گا. اس کو اپنے لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گا، یعنی اس کے سراؤنڈنگ، اپنی فیملی، اس کو جاننے والوں کو، سب کو نقصان پہنچائے گا. کیونکہ وہ غلط سسٹم کے اگینسٹ میں جا رہا ہے نا. سسٹم کے اگینسٹ میں جائیں گے تو آپ کو نقصان یہ 100% ہے. یہ وہی بات کر رہا ہے قرآن شریف. اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہا ہے کہ تم اس کے اگینسٹ میں جاؤ گے، اس کے اگینسٹ میں کام کرو گے تو اس کے یہ 100% طے ہے کہ آپ نقصان میں ہونے والے ہو. تو پہلے کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں نے آزمایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا کے دیکھ لو ان کے نتیجے کیا آپ کے سامنے ہیں. دنیا میں گھومو، اور جو لوگ قدرت کے سسٹم کے اگینسٹ میں گئے ان کا کیا حل ہوا؟ ختم ہو گئے. پوری قوم ختم ہو گئی. یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے، یہ امپائر ہوئے ہمارے. یہ ابھی ہم ریجنٹ ہسٹری کی بات کریں، بڑے بڑے امپائر تھے، یہ کیوں ختم ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے نیچر کے لو کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا. اللہ کے قانون جو ہے، جو نیچر کے لو ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، اپنے قانون بنائے، اور اپنے قانون کو فالو کر رہے تھے وہ، تو نقصان ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہے بھائی. اس کے بعد ہے پھر، چلو میں آیت میں بعد میں کل بتاؤں گا. پھر یہاں سے کل چلیں گے اپنے. اس میں آبجیکٹیو ایویڈنس ضروری ہے، پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ نہیں. تو دین کو فالو کرنے کے لیے اسلام کے اندر ہم کو ان بھکتی نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں مانے. اس میں آبجیکٹیو ایویڈنس ضروری ہے، اور پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ ایمان لانا ہے. ایسا نہیں کہ لکھا تو مان لو والی بات نہیں ہے. یہ آپ کو آیت 386، 211، 21، 24، 74، 30 اس میں آپ دیکھ سکتے ہو. اس میں آبجیکٹیو ایویڈنس ضروری ہے. اور کیا ہے اس میں کنوکشن صرف وشفل تھنکنگ یا جذبات پر نہیں بلکہ ریزن اور ایویڈنس پر مبنی ہے. تو وشفل تھنکنگ سے نہیں کہ ہاں مجھے لگتا ہے مان لو، یا اچھا لگتا ہے نہیں، مجھے جذبات بھی نہیں، ریزن چاہیے. ریشنل تھنکنگ اور ایویڈنس پر مبنی ہے. یہ آپ کو سورہ 17 کی 36، 4 کی 174، 8 کی 42، 10 کی 100، 11 کی 17، 74 کی 30، 31. تو کوئی بھی آگے کہتا ہے نہیں کہ بھائی قرآن صحیح بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مان لو اللہ کو مانو گے تو یہ نہیں. بھائی یہ دیکھو سامنے ہے، میں نے آیت دی ہے. کوئی ہمارے اندر مان لو والی بات نہیں ہے، نہ کوئی جادو ٹونا ہے، نہ کوئی معجزے ہو رہے. یہ سب جو بھی آگے بات کرنا گپڑ بازی، معجزے ہو رہے، یہ مان لو وہ مان لو، نہیں. ایویڈنس، جذبات نہیں، ایموشنل نہیں، ریزننگ چاہیے، لوجیکل ہونا چاہیے. یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا ہوا ہے. کیونکہ اس ٹیم میں آپ دیکھتے ہو بہت لوگ آتے ہیں یہاں پر، بہت گپڑ بازی کرتے ہیں. مان لو یہ معجزہ ہے، وہ یہ ہے. نہیں بھائی، جتنی بھی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، ساری کے ساری بات لوجیکل ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بندہ آگے بتا کہ یہ لوجیکل بات ہے، کوئی کنٹراڈکشن ہے، کوئی غلط ہے. میں چیلنج کرتا ہوں. ڈیلی 10 گھنٹے بیٹھتا ہوں یہاں پر. ایک آیت بھی اللہ پاک بہت پریسائز، بہت لوجیکل، بہت ریشنل بات کرتا ہے.
جو قرآن شریف میں جو علم ہے، تعلیم اور سیکھنے کی قدر کرتا ہے، یعنی اللہ جو علم لینا چاہتے ہیں ان کی قدر کرتا ہے، آپ کو اندر سے علم ملے گا. دس از دا اوشین آف نالج. جتنا نالج آپ پڑھتے جاؤ گے اتنا نالج ملتا جائے گا. یہ اوشین ہے، یہ کبھی نہیں ختم ہونے والا. تو آپ دیکھیں اس میں آیت ہے 35 کی 28، 4 کی 162، 9 کی 122، 22 کی 54، 27 کی 40، 29 کی 40. یہ سب میں ایویڈنس رکھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے میں ایویڈنس کے بنا بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کوئی بھی بات کرو، یا کوئی بھی بندہ آتا ہے گپوڑ باز آتا ہے گپوڑی کرنے کے لیے، اس سے دلیل مانگو، اور دلیل نہیں ہے تو گپڑ بازی ہے. سمپل. اللہ تعالیٰ نے رول بتا دیا کہ کوئی بھی بنا دلیل کے بات کرتا ہے گپڑ بازی ہے. وہ میری بات، اللہ تعالیٰ نے کہا میری بات ہے ہی نہیں، وہ نالج نہیں ہے. اور یہ اسلام قرآن شریف یہ انسانیت کی زمین پر ایوولوشن کے متعلق سائنٹیفک انکوائری کو پروموٹ کرتا ہے. یہ آپ کو مل جائے گا 29 کے 20 میں. ایوولوشن کو پروموٹ کرتا ہے، سائنٹیفک نالج کو پروموٹ کرتا ہے، سائنٹیفک انکوائری کو پروموٹ کرتا ہے. ہم کو بتا، جا کے چیک کرو، جا کے ڈسکور کرو، جا کے ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو نشانی بتا دی ہے، اور میں نے کئی بار پروف دیے کہ ابھی سائنس وہاں تک نہیں پہنچی، سائنس کی ایبلٹی نہیں ہے. میں نے باتیں بتائی ہے. ہمارے یہاں جو سائنٹسٹ آتے ہیں، جو سائنٹسٹ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو میں نے بتایا یہاں پہ کیا تمہارے سائنٹسٹ کو ابھی لاسٹ منتھ میں پتہ چلا. میں تو یہاں پر آج 5 سال سے بول رہا ہوں. یہ جو چیز میں بتا رہا تھا وہ 5 سال پہلے بتائی تھی. سائنس کو ابھی گئے مہینے پتہ چلی، لاسٹ منتھ میں. تو قرآن تو سائنس کو پروموٹ کرتا ہے، سائنس کی انکوائری کو پروموٹ کرتا ہے. یہ ہم کو کام کرنا ہے. یہ انسانوں کو کہہ رہا ہے. سارے انسانوں کو جو کر سکتے ہیں جا کے ڈسکور کرے، آبزرو کرے، ڈسکور کرے، ڈھونڈے چیزیں کیسی کام کر رہی. یہ تو ہم کو کہا گیا ہے، یہ تو پہلا کام ہے. تبھی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو قرآن کے جو اسکالر، جو اوریجنل اسکالر جو ہے وہ سائنٹسٹ ہے. یہ جو مذہبی لوگ نہیں، مذہبی لوگ جو یہ علماء بگ یہ جو بولتے تھے، یہ نہیں، وہ ان کے مذہب کی بات کرتے ہیں. قرآن کے اوریجنل اسکالر جو ہے وہ سائنٹسٹ، جو بھی سائنٹسٹ ہے جنہوں نے فلائٹ ایجاد کی، جنہوں نے لائٹ ایجاد کی، جنہوں نے ٹیلی فون ایجاد کیا، جنہوں نے گریویٹی کے لو ایجاد کیے، جو ابھی ایجاد کرے، یہ سارے کے سارے قرآن کے اوریجنل عالم ہیں. اور دوسرے جو لوگ ہیں جو اسپریچولی بتا رہے، اسپریچولی نالج دے رہے. یہ مذہب کے ٹھیکیدار اور اللہ اور لوگوں کے درمیان انٹرمیڈیٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی نہیں، نو مولوی سسٹم. میں ہمیشہ کہتا ہوں مولوی سسٹم نہیں ہے. قرآن کے فالوور کے لیے مولوی سسٹم ہے ہی نہیں. نہ مذہب ہے، نہ مذہب کے ٹھیکیدار، نہ اللہ اور آپ کے بیچ میں. نہیں، اللہ اور آپ کا معاملہ ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی نہیں. اس کا آپ کو ایویڈنس ملیں گے 2 کی 48، 9 کی 31 اور 31 اور 34. آپ جا کے پڑھ لیں. اور یہ قرآن مذہب سے پروفیٹرنگ یا مذہب سے فائدہ اٹھانے کی سخت مذمت کرتا ہے. تو یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی مذہب بنا کے، کوئی سسٹم بنا کے، کوئی گروپ بنا کے اس سے فائدہ اٹھانے کی، پروفٹ کرنے کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کرتا ہے. یہ 9 کی 34، 2 کی 41 اور 79، 174 اور 5 کی 54. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
صاف بتا دیا جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں. یہ آیتوں میں اللہ نے بتایا ہے. تو بھائی ہم کو ان سے ہوشیار رہنا ہے, اویئر رہنا ہے, کانشیس رہنا ہے. یہ لوگوں سے جو مذہب کا دھندا لے کے بیٹھے, مذہب کا دکان کھول کے بیٹھے ہیں. یہ آیت آپ جگہ پڑھ لیں, یہ میری بات نہیں ہے, میں نے آیتوں کے ایویڈنس رکھے, آپ آیت پڑھ کے سمجھ لیں, آیتوں کو سمجھے, لیکن عربی سے سمجھے, آپ ترجمے سے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یہ قرآن شریف یہ لبرٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کی حمایت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ لبرٹی کی حمایت کرتا ہے قرآن شریف. اور میں نے ایک آیت دی ہے 164 اور اکاؤنٹیبلٹی کی, حساب ہوگا. اور اللہ اور قرآن شریف فریڈم آف ایکسپریشن کی حمایت کرتا ہے. یہ آپ کو ایویڈنس مل جائیں گے 2 کی 256 میں, 18 کی 29 میں, 10 کی 99 میں, 88 کی 21 میں. ٹوٹل فریڈم آف ایکسپریشن کی حمایت کرتا ہے. یہ بھائی دیکھ لو جو آتے ہیں مجھ سے لڑنے کے لیے کہ اس نے بلاسفیمی کر دی, اس نے بلاسفیمی کر دی, جا کے قرآن صحیح پڑھیے, جا کے قرآن صحیح پڑھیے, آیت نمبر میں لکھے, آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے. بالکل بھی ہم کو جھگڑا کرنا ہے, کسی گالی گلوچ کرنا ہے, کسی کا دل دکھانا بالکل نہیں کہا گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور قرآن شریف یہ پبلک افیئر میں کنسلٹیشن اور ریپرزنٹیشن کی طلب کرتا ہے. قرآن شریف ہم کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ کنسلٹیشن سے امک چیزیں جو ہمارے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سونپ دی ہے کہ تم کنسلٹیشن کر کے اس کے بعد کرو, یعنی ایک ڈیموکریسی سسٹم کے طریقے سے کام کرو. یہ آپ کو اس کا مل جائے گا 42 کی 38 اور 5 کی 12. ہاں رقیب, اللہ سبحانہ تعالیٰ اور قرآن شریف یہ ڈیموکریٹک سسٹم کو پروموٹ کرتا ہے جس میں تمام شہریوں کی پارٹیسپیشن کو انکریج اور فیسیلیٹ کیا جائے. اس کا آپ کو پروف مل جائے گا 58 کی 11 میں, 58 کی 11 میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ برائبری کو منع کرتا ہے, یہ کرپشن کو منع کرتا ہے, اور گورنمنٹ میں انٹرسٹ گروپ کے انفلوئنس کے خلاف سخت رول کی طلب کرتا ہے. یعنی گورنمنٹ کے اندر جو گورنمنٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں اور اپنی بات منواتے ہیں اس کے بھی خلاف ہے قرآن سے. اس میں 2 کی 188 آپ کو اس کا ایویڈنس مل جائے گا 2 کی 188 میں. قرآن شریف یہ بھی بتاتا ہے یہ آفیسر کے الیکشن کوالیفیکیشن اور عدل کے اصولوں کے مطابق کرنے کی طلب کرتا ہے. یعنی اس کی ایبلٹی کے حساب سے اس کی کوالیفیکیشن کے حساب سے اس کو درجہ دینا ہے, اس کو جو بھی پوزیشن دینی ہے وہ اس میں کوالیفائڈ ہونا چاہیے, اس میں ماسٹر ہونا چاہیے. اس کا ایویڈنس سورہ نساء کی 4 کی 58 میں, یہ آپ کو وہاں پر مل جائے گا. یہ قرآن یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے جسٹس انصاف کا وعدہ کرتا ہے. یہ 5 کی 8 میں آپ کو مل جائے گا. ہاں آسیس کیسے ہو آسیس؟ اور یہ قرآن شریف اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہر شخص کو حق دیتا ہے کہ وہ انڈیویجولی یا گورنمنٹ کے کیے گئے انجسٹس کے خلاف پبلکلی پارٹیشن دے سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز لگے تو آپ اس کو انجسٹس ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, وہ پبلکلی پارٹیشن دے, وہ پبلک میں بتائے, آگے کویشچن کرے. یہ آپ کو مل جائے گا 4 کی 148 میں.
اور قرآن شریف یہ ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن، اکنامک فریڈم اور سوشل ویلفیئر کو انکریج کرتا ہے. اس کا آپ کو مل جائے گا 2 کی 15 میں اور 5 کی 59 کی 7 میں. بھائی جا کے پڑھے جا کے تو باتیں سمجھ میں آئے گی. یہ قرآن تمام افراد کے ساتھ آؤٹ موسٹ رسپیکٹ کو پروموٹ کرتا ہے. 5 کی 32 سورہ مائدہ کی 32 میں ہر انسان سے رسپیکٹ سے بات کرنی ہے. یہ سوسائٹی کی کوالٹی کو اس میں شامل افراد کی کوالٹی سے متعلق کرتا ہے. ہر انسان کی کوالٹی کی قدر کرتا ہے. کوئی نیچا کوئی اونچا نہیں، ہر انسان سیم، کوئی کاسٹ سسٹم نہیں، کوئی سدھرا نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، سب انسان سیم ہے. اس کی کوالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، اسی کے حساب سے اس کو رسپیکٹ کرنا ہے. یہ 13 کی 11 میں. ہمنا بھائی بولیے کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جو سن رہے وہی بات کر رہے. بھائی کان نہیں ہے کیا؟ نہیں تو آپ تو بول رہے ہیں کاسٹ نہیں ہونا ہے، لیکن فرقہ تو ہوتا ہے نا اسلام میں. کہاں ہے بتا دو نا. یہ آیت رکھی نا آپ کو سامنے، پڑھ لو نا بھائی. ابھی آپ کیا پڑھ سمجھ میں نہیں آتی. رسول نے بولا تھا کہ ہم میں سے مطلب 72 جہنمی اور 1 جنتی ہوگا. تو آپ تو غلط بات کہہ رہے ہیں نا. فالتو باتیں نہیں. یہ سامنے لکھا ہے یہ سوسائٹی کی کوالٹی کو اس میں شامل افراد کی کوالٹی سے متعلق کرتا ہے. اس کی جو وہاں یہ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا اس کی کوالٹی کیا دیکھنا، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ شودر ہے، دلت ہے. یار غلط بات. آسیس ٹاپک چل رہا ہے، نیٹ ٹاپک پہ بات کرو. یہ قرآن شریف کی آیتیں سامنے کھول کے رکھی ہے، میں ساری چیز بتائی ہے، اس پہ کویشچن کرو. فالتو بات کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو ہم کیا چاہیے. نہیں آپ نے یہ سب آپ نے مس کر دیا ہوگا. یہ تو ضروری نہیں ہے منا بھائی کہ آپ تو جو بات بولتے ہیں وہ تو صحیح ہے. تو یہ تو آپ منافقت کر رہے ہیں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ 72 میرے امتی میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، 1 جنتی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ نے بات نہیں بتایا. جو بھی بندہ دین کو فالو نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی سسٹم کو فالو نہیں کرے گا، یونیورس قدرت کو نیچر کو فالو نہیں کرے گا، تو وہ نقصان میں آ جائے گا. وہ نقصان میں ہی رہے گا. اس کو کہا جاتا ہے جہنم. بولو آپ بھائی میرے آصف بھائی، آپ یار بات سنا. میں بول رہا ہوں آصف 1 by 1 بولیں گے نا. کچرا مت کریں ادھر آ کے. یہ تمہارا محلہ نہیں ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے. اوکے نا. یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے، یہاں ٹونڈی لوگ نہیں بیٹھتے. تو ذرا ڈسپلن سے ہو یہاں پہ. سنیں مجھے تو لگتا ہے آپ نہیں مانو یار. استغفر اللہ. نکال دو، آپ کو نیچے کر دو ابھی. نہیں منا بھائی یہ تو غلط بات ہوگا نا. اگر مانتے ہیں کہ اگر مجھے پیچھے کیجیے گا تو رسول اللہ کہہ رہا ہے. آپ نے رسول کے بات کو غلط کر دیا ہے. تو آپ منافقت کریں. ہمارے پیارے رسول نے جو کہا ہے مجھے وہ ہم کو ماننا ہے، آپ کی باتوں کو نہیں ماننا. دیکھیے بھائی سنو آسیس، نیکسٹ ٹائم آپ رسول کی بات نہیں کرو گے کیونکہ آپ کی اوقات نہیں ہے رسول پہ بات کرنے کی. اوکے نا. آپ کی زبان دھونا پڑے گی. آپ کو 21 بار پیدا ہونا پڑے گا رسول کی بات کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کی اوقات ہے ہی نہیں. آپ کی ذہنیت اتنی گندی ہے. آپ کی بات سنو، چپ چاپ رہو. چپ خاموش. یہ غلط بات ہے. ابے چپ ٹنڈی چپ ہو جا. کب سے بول رہا ہوں خاموش ہو جا. بات سنتا تم کو سیدھی عزت راس نہیں آتی نا. پہلے میں آرام سے بات کر رہا تھا، ابھی تجھے الاؤڈ نہیں ہے رسول کا نام لینے کا. رسول چل نیچے بیٹھ. سارے 21 بار پیدا ہو کے اور جا کے 21 بار نہا کے آ، پھر رسول کا نام لے. تیری ہمت کیسے رسول کا نام لینے کی؟ سارے ٹنی. منابی آپ نے تو بڑا گندا پیل دیا ہے. منابی السلام علیکم. منابی کیا حال چال؟
وعلیکم السلام. اچھا منابی آپ یہ پریزنٹیشن پوری کر کے نا ایک سورہ نمل کی 4 آیتیں بھی ایک پیش کر دیجیے گا, ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں, کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپ اپنی پوری کر لیں. نہیں پوری تو بہت بڑی ہے, سارا نکال کے رکھا ہے میں نے, تو بہت بڑا ہے, تو ساری آیتیں میں لکھ کر کے اس میں تھوڑی سی باقی رہی, چلو کر دو. اور یہ قرآن شریف اور اللہ تعالیٰ انڈیویجول رائٹ ٹو پرائیویسی کو بھی ریکگنائز اور پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کا ایویڈنس ہے 49 کی 12. اور یہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ پریزمپشن آف انوسنس اور متہم سے مقابلہ کرنے کا حق کو ریکگنائز کرتا ہے. 49 کی 12. ارے آپ بتاؤ یہ مسلم بھائی, یہ کون سی کتاب میں ملے گا اتنی فریڈم, اتنی ایکولیٹی, اتنی لبرٹی؟ یہ قرآن شریف وٹنسز کی حفاظت فراہم کرتا ہے. یہ بھی آپ کو مل جائے گا 2 کی 82 میں. یہ دوسرے کو جرم پر معصوم کو سزا نہیں دیتا 53 کی 38 میں. یہ قرآن شریف یہ پرسنل پراپرٹی کے حق کی حفاظت کرتا ہے. یہ ساری آیتوں میں مل جائے گا 2 کی 85, 188, 4 کی 29, 24 کی 29, 59 کے 6 اور 7. یہ قرآن شریف نان پروڈکٹیو اکانومی کو ڈسکریج کرتا ہے. 2 کی 275, 590, 3 کی 130. یہ قرآن شریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیریٹی اور غریبوں کی مدد کو انکریج کرتا ہے. یہ 6 کی 141, 7 کی 157 کی 156. یہ جینڈر اور ریس ایکولیٹی کو پروموٹ کرتا ہے. 49 کی 13. جگہ پڑھ لے بھائی, ہمارا ایکولیٹی ہے. یہ عورتوں کی قدر کرتا ہے. 3 کی 195, 4 کی 124, 16 کی 197. یہ انٹلیکٹ کی قدر کرتا ہے, آپ کی انٹلیکٹ کی بھی قدر کرتا ہے. 5 کی 90. یہ قوموں کے درمیان امن فراہم کرتا ہے. قوموں کے درمیان امن فراہم کرتا ہے, یعنی آپ قرآن شریف کی آیتوں کو سمجھ کو اس پہ اپلائی کرو گے, عمل کرو گے تو 100% امن کی گارنٹی دی گئی ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب, کتنی بڑی یونیورسٹی کتاب, گارنٹی کامیابی کی گارنٹی نہیں دیتی. دنیا کی ایک ہی کتاب ہے جو قرآن ہے, یہ گارنٹی دیتا ہے کامیابی کی. ایسے کرو گے تو 100% کامیاب ہوگے. اگر نہیں ہوتے تو آگے بتاؤ کہ یہ جھوٹ بات ہے. یہ پوری دنیا کو تمام انسانیت کا مالک سمجھتا ہے اور امیگریشن کی حمایت کرتا ہے. یعنی سو اپنا اپنا قبضہ جما کے بیٹھے نا اس پہ, دنیا پہ, زمینوں پہ, اس پہ, تو ہر آدمی کے, ہر تمام انسانیت کا مالک ہے. یہ امن کو, پیس کو پروموٹ کرتا ہے اور ایگریشن کو روکتا ہے. 60 کی 89, 8 کی 60 اور 3 110. یہ گولڈن پلیٹر پریزنٹ رول کو بھی ایکویلنس کو فالو کرتا ہے یا نہیں, یہ آگے دیکھیں گے. اس کے باقی ہے ریلیشن وتھ اوکیشنل فرگیونیس کو پروموٹ کرتا ہے. 42 کی 20, 17 کی 13. قرآن شریف یہ ہیومن رائٹس اور مظلوم کی حمایت کرتا ہے. 4 کی 35. یہ ہیومن رائٹ دیے قرآن نے, دنیا کو ہیومن رائٹ دیے کس نے, حقوق العباد کس نے دیے, قرآن نہیں دیے. یہ رائٹنس میں کمپٹیشن کو انکریج کرتا ہے, کمپٹیٹیو ہونا چاہیے. 16 کی 90 میں ہر چیز بتائیے مسلم بھائی, سبحان اللہ, ہر چیز کا اللہ پاک نے کس طرح سے بہتر زندگی, سوسائٹی, ایک اچھی سوسائٹی کو کس طرح تعمیر کرنا, یہ ہائی مورل اسٹینڈ کی امید رکھتا ہے. ہائی مورل سوسائٹی, ناٹ ایتھیسٹ کے مورل نہیں. یہ آپ کو اس کا ایویڈنس مل جائے گا 25 کی 63, 76 میں, 31 کی 1220 میں, اور 23 کی 1 اور 11. چلے بعد میں یہ کل کروں گا میں, آئے مسئلہ بولے. السلام علیکم مناب بھائی, بے شک آپ سچی بات کر رہے ہیں کہ قرآن بالکل حق اور سچ کتاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے.
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ابھی اس دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت اور اوتھینٹک اور ہدایت کی طرف جو گائیڈ کرنے والی کتاب اس سے زیادہ اور کوئی مطلب اس کے مقابلے اور کوئی کتاب نہیں ہے. بالکل 100% ایگری کرتا ہوں. اور حکمت اور یہ علم سنیں، اور ہاں مسلم بھائی یہ گارنٹی دیتی ہے ولا خوف ملم یا جنون، تم ہی اعلیٰ رہو گے اگر تم اس کو فالو کرو گے، تو یہ گارنٹی ہے، گارنٹی ہے. یہ دنیا کی کوئی بھی موٹیویشن کیا ہونا دو، اسپیکر ہونا دو، کوئی یونیورسٹی کوئی بھی بالکل گارنٹی نہیں دیتا. یہ بالکل ایک ہی اور کتاب کی گارنٹی دیتی ہے. بالکل. اور قرآن مطلب میں تو اس چیز کا ایکسپیرینس اور اپنی گواہی دیتا ہوں کہ قرآن حکمت، علم اور رشد و ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کا رستہ ہمیں دکھاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے اور 100% حق اور سچ کتاب ہے. اگر تمام مسلمان اور پوری انسانیت اس کتاب پر عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہوں گے. اور جنہوں نے اس کتاب کو سائڈ پر کر دیا اور اس کی ٹیچنگ اور اس کی آیات کو مذاق میں اور نان سیریس طریقے سے لیا تو وہ دنیا اور آخرت میں برباد اور ہلاک ہو گئے. بے شک ہاں، جو اس کے دین سے ہم آہنگ ہو کے نہیں چلے گا تو نقصان میں رہے گا، اس کی بھی گارنٹی دے دی ہے. وہ 100% ہے نا. دیکھیں نا بھائی، ایک ہی تو دین ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ کون سے غیر دل کی اتباع کرو گے؟ تم کیا چاہ رہے ہو؟ دوسرا دین ہے ہی کہاں؟ یہ کائنات کے سسٹم ایک ہی ہے، دوسرا کہاں سے لاؤ گے تو گپڑ بازی کرو گے، اپنا بناؤ گے تو نقصان ہوگا. ہے ہی نہیں. تو ولنگلی اور انولنگلی آپ اسی کو فالو کر رہے ہو. آپ کو فالو کرنا ہی پڑے گا، آپ منع کرو یا نہ بولو گے تو آپ جھوٹ بول رہے ہو، فالو تو اسی کو کر رہے ہو. بے شک بے شک. اچھا منابع، سورہ نمل کی آیت، اگر آپ کی پریزنٹیشن پوری ہوگی تو ذرا آیت پیش کر دو. 5 منٹ ہے، اس کے بعد پھر میں شاید چلا جاؤں اگر آپ کہتے ہیں. سورہ نمبر کون سی؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے 64 تک ہے. بہت خوبصورت آیات ہیں. توحید کی بیسیکلی آیات ہیں، توحید کی بات کرنے کے لیے. تو وہ شاید آپ کو بھی مطلب اچھی لگیں آیات. چلو اگر پڑھ لیں تو ضرور ثواب ملے گا. سورہ نمل کے سورہ نحل نمل 27 کی 60. 60. جی 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 60. اس نے 60 کے 60 نے. جی 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 60 27 کی 60. اوکے. آ گئی ہے. چلے ہاں جی مومن بھائی آ تو گئی. جی پڑھوں میں پھر منابع. ہاں پڑھے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. تو منابع اس کا اگر میں ترجمہ کر لیتا ہوں، آپ بتا دیجیے گا کہ کہاں میں غلطی کر رہا ہوں یا آپ کریں ان ترجمے سے کہ پڑھ لینا، ترجمہ وہاں پر. جی کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، تو پس اس سے اگایا اس کے ساتھ حدائق، باغات کو کہتے ہیں، گارڈنز خوبصورتی والے. نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم ان کے درختوں کو اگاؤ. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ بیسیکلی ایک ریٹوریکل کوشچن پوچھا گیا ہے پڑھنے والوں سے کہ یہ جو یہ تمام کام ہیں کیا اللہ کے علاوہ یہ کوئی اور بھی کرتا ہے یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو برابر ٹھہرا دیتے ہیں، برابری، یعنی کہ جو اللہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، تو یہ اوروں کو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں.
تو اس کے نیچے ہے کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون. کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ ٹھہرا دیا اور اس کے درمیان دریا مقرر کر دیے اور اس کے پہ پہاڑ مقرر کر دیے اور تمہارے لیے دو سمندروں کے درمیان ایک حاجزہ یعنی کہ ایک بیریئر ایک بیریئر کو کہہ سکتے ہیں، یا ایک جیسے ایک ہوتا ہے نا ایک پازیٹیو نیگیٹو ایک بیریئر کے طریقے سے، کہ اس نے دو سمندروں بحری سمندروں کے درمیان حاجزہ ایک بیریئر بنا دیا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون. امن یجیب ایک منٹ بل اکثرهم لا یعلمون. دیکھو یعنی یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. میجورٹی آف یو ڈونٹ نو. میجورٹی لوگ یہ نہیں جانتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پڑھے، ریفلیکٹ کرے، محنت کرے، سمجھنے کی کوشش کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرات کیا حال ہے؟ ہم ایک منٹ بعد آیت پوری پڑھنے تھے، اس کے بعد بولیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کون ہے جو مصیبت میں یا تکلیف میں پڑے ہوئے کی پکار کو سنتا، اس کو رسپونڈ کرتا جب وہ اس کو پکارتا، اور اس سے اس کی برائی کو یا اس کی تکلیف کو دور کر دیتا، اور تمہیں بناتا یا مقرر کر دیتا زمین میں اگلوں کا خلیفہ یا زمین میں خلیفہ. اِلٰہ مع اللہ. پھر ایک ریٹوریکل کوشچن پوچھا گیا ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، لیکن بہت ہی کم ذکر کرتے ہو یا تذکرون ہے کہ تم بہت ہی کم اس چیز کو سوچتے ہو، اس کو دماغ میں مائنڈ فل ہوتے ہو، اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہو، بہت ہی کم اس کے بارے میں تم ریمائنڈ کرتے ہو کہ مصیبت میں پڑے ہوئے کی پکار جب وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، تو اللہ کے سوا اور کون ہے جو اس کی پکار سنتا اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو یہ کام کر دے؟ ہرگز نہیں، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ. یہ پاسبلٹیز میں سے کون ہے جو تمہیں زمین اور سمندر کے اندھیروں میں ہدایت دیتا، اور کون ہے جو تم پر ہوائیں بھیجتا جو اس کی رحمت کے آگے بشارت دیتی ہوئیں، یعنی کہ آپ اس کو بارش اخذ کر سکتے ہو. اِلٰہ مع اللہ. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون. یعنی کہ 4 دفعہ ایک ریٹوریکل کوشچن پوچھا گیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی نعمتیں اور اپنی بلیسنگز بتا کر ہم سے ایک سوال ہم سے ہوا ہے کہ کیا یہ جو نعمتیں جس کا سب کو علم ہے اور سب ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پوری بنی آدم، پوری انسانیت، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، کوئی الہ جو یہ نعمتیں ان کو عطا کر سکے، یا یہ بلیسنگز اور یہ ان پر فضل و کرم جو ہے، کیا یہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ان پر کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. واحد اللہ ہے جس کی تمام نعمتیں، تمام شکر، تمام حمد اس کے لیے ہے، اور اللہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے. جو کچھ یہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس سے اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے. تو بس میں نے یہی آیتیں پڑھنی تھی مناب بھائی. اچھا مناب بھائی، ماشاء اللہ ہے تو بہت اچھی ہے. اللہ کے سوا دوسرا اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو امپاسبل ہے نا مناب بھائی، ہے نا مسلم بھائی؟ بالکل نہیں، ادھر عباس بھائی لکھا ہوا ہے اِلٰہ مع اللہ، ادھر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ مع اللہ کے ساتھ کیا کوئی اور بھی الہ ہے. اللہ تو ہاں، تو الہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ الہ کسے کہتے ہیں؟ اب آپ اردو میں تو اس کو لے لو گے کہ معبود ہوتا ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے، لیکن الہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جس کی پیروی کی جائے، جو آپ کی مدد کرے، جس کو آپ پکارو، جو آپ کا رب ہے، جس کی عبادت کی جائے. یعنی کہ الہ کی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے پاس بھائی. الہ جو ہے نا، الہ یہاں پہ یہ دیکھو، یہ لفظ ہلکا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو چیلنج کر رہا ہے. کئی دفعہ قرآن میں اللہ چیلنج کرتا ہے
کہ بھئی اگر یہ کتاب تم سمجھتے ہو، جیسے اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ بھئی اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوتا تو زمین اور آسمان میں نا تم تضاد پاتے. مناب بھائی ایسے ہی ہے نا کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو سسٹم میں تضاد ہوتا ہے، ایسا مفہوم ہے آیت کا. وہاں پہ بھی ورڈ الہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ ٹرم یوز کرتا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی ٹرم نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہو. میں اس کو سمجھتا ہوں الہ کا مطلب ہے جب اللہ اس کو یوز کر رہے نا اپنے لیے کہ میرے سوا کوئی اور بھی ہے کیا کوئی اور الہ سمجھتے ہو تم، تو پھر یہ چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، پھر یہ کوئی بڑی بلا ہونی چاہیے. بڑی بلا میرے سینس میں تو یہ آتی ہے کہ بھئی جیسے اتھارٹی، میں اس کو بولوں گا کہ اتھارٹی آن آل اوور دا یونیورس، آن آل اوور دا تھنگ، کہ الہ بھائی وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو اتھارٹی رکھتی ہو ہر خشک و تر پہ، ہر ظاہر و غیب پہ، ہر ظاہر و باطن پہ جو اقتدار نہیں رکھتا نہیں ہے، جو نہیں قوت بالکل رکھتا ہے، وہ الہ ہے. عباس بھائی ایسا نہیں ہے. چلو ایسا بھی آپ لے لو، لیکن وہ تو بہت بڑی بات ہو گی. اللہ ہوں لے رہے ہیں، کیونکہ اللہ اللہ ہے. دیکھیں نا، ایک میں نے لیا کیسے، میں بتاؤں اچھا اچھا لیا کیسے وہ بتا دوں نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس ٹرم کو یوز کر رہا ہے نا، تو جتنی بلند شان ہے اللہ کی، وہ اس شان کو میں نے نظر میں رکھا ہے کہ بھئی وہ اگر یہ بول رہا ہے نا کہ لوگوں کو للکار رہا ہے کہ بھئی میرے سوا کون الہ ہے بتاؤ. ٹھیک ہے، تو ہم تو چھوٹی اپنی اوقات کے مطابق منافع الہ بنا لیتے ہیں نا. انسان کی کتنی اوقات ہوگی، بندہ کیا ہے، ذرہ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تو جب اس ٹرم کو یوز کرتا ہے پھر اس کے معنی بڑے ہو جاتے ہیں. اسی کی بات کر رہے ہیں بھائی. دیکھو اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کی آیت اسے جانتے ہیں نا، اللہ کی آیتوں سے پہچانتے ہیں. ہم کو آیتوں کو سرنڈر ہاں کرنا ہے، تو اللہ کی پہچان صرف ہمارے کو اللہ کی آیتوں سے ہے. سمجھ گئے؟ اب آیتوں کے علاوہ اپنی باتیں جو بتا رہے ہیں تو لوگوں نے ان کو الہ بنا دی. اس کے لیے الہ ہون لکھا ہے، دیکھو پیرل میں ہے. تو بہت سارے الہ ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر کو مان رہا ہے، کوئی اپنا حضرت کو مان رہا ہے، کوئی اس کو مان رہا ہے. یعنی اللہ کی آیت کو چھوڑ کے، مطلب اللہ کو چھوڑ کے تم لوگوں نے لوگوں کی بات سنتے ہو، اس پہ اس پر عمل کرتے ہو، تو آپ نقصان میں رہتے ہو، تم فائدے میں رہو ہاں، گے ہی نہیں، مطلب کیونکہ وہ ان کے کارن. لوگ یہی سمجھتے ہیں نا. ہاں جیسے فرعون تھا، فرعون کے دور میں لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں بھئی کھانا بھی یہ دیتا ہے، بالکل موت بھی یہ دیتا ہے، زندگی بھی یہ دیتا ہے، تو وہ اس کو الہ سمجھتے تھے. تو ہاں الہ کا مطلب ہوتا ہے، میں جو سمجھاؤں نا الہ، لفظ الہ کا مطلب وہ سمجھاؤں میں اتھارٹی. اب لوگ جس کو نہیں. اتھارٹی سمجھتے ہیں اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہاں ہیں، اپنی مرضی کا بنا لیتے ہو. غلط ہے. اتھارٹی ہو گئی نا عباس بھائی، اتھارٹی ہو گئی نا. تم اس کا کہنا مان رہے ہو، تمہارے پر اتھارٹی ہو گئی نا، جب بھی تم اس کا کہنا مان رہے ہو، اس کی بات مان رہے ہو. ہاں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فزیکلی، یہی ایک منٹ کمپلیٹ کر دیں. اس کے اندر فزیکلی پلس گیب، یعنی گیب مطلب تمہاری وشفل تھنکنگ، تمہاری تمنا ہے، تمہارے اندر کے خدا، تمہارے اندر جو تم نے خدا کا بنا کے رکھے نا. اپنی بات سنوں گا، جو ایتھیسٹ بولتے ہیں ہم ہماری سنتے ہیں، ہماری اوپینین کو مانتے ہیں، تو اپنی اوپینین کو، اپنی زن کو، اپنی ایزمپشن کو، اس کو بھی خدا بنا لوگوں نے، تو انکلوڈنگ بالکل وہ. تو یہ وہ بات ہو بالکل رہی ہے. بالکل. اس کے لیے پھر آگے اللہ پر تعالیٰ مطلب اللہ الوف ہو گیا، دور ہو گیا. اللہ تعالیٰ دور، تا کا مطلب ہوتا ہے دور ہو گیا. الوف انگلش میں بولتے ہیں الوف ہو گیا، دور ہو گیا. کیوں دور ہو گیا؟ اما یشرکون، کیونکہ تم شرک کر رہے ہو. بالکل. اچھا منابی، اگر اچھا یہ مناب بات بھی بھائی، کہہ، اب آپ بھی صرف مسلم بھائی ایک سے منٹ میں، سر، ارے صرف یار ایک سارے منٹ سوال عباس آپ بھی، ہی صرف کرو گے کیا؟ ہم نے آیت، بھی کبھی سوال کرنے یار دیا گا. آیت میں نے پیش کی پھر تھوڑا سا تو اس کا بولنے دو نا. میں ایک عباس اپنا منابی، یہ بھی تو ہے نا کہ ابھی ایک آیت ویسے آگے بھی ہے، لیکن اگر انہی آیتوں کو لے لو تو منابی اللہ پاک نے پہلے اپنی نعمتیں گنوائی. پہلے یہ بتایا کہ کس نے تمہیں تخلیق کیا، کس نے، کون تمہیں تمہاری تکلیف کو دور کرتا، کون تمہیں رزق دیتا، کون تخلیق خلقت کو ابتدا کرتا. تو اللہ پاک نے اپنی تمام نعمتیں گنوائیں، اور پھر اس کے بعد یہ آیا ہے کہ الہ مع اللہ. تو کیا یہ نعمتیں اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے؟ کیا منافی یہ بالکل مطلب ہو سکتا ہے اس بات کا کہ بارش، صحیح بات. تخلیق، رزق، زندگی، موت، اور اس آسمان و زمین کی تخلیق، کیا اللہ کے علاوہ کوئی، کسی نے ایسی کوئی ہے، ایسی ہے کوئی، ایسا ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو تمہیں سب کچھ دے سکے؟ تو جب نہیں دے سکتا تو پھر کیوں ان کو، ان کی صحیح پیروی بات. کرنا؟ ہاں یہ اللہ کے تو بالکل علاوہ صحیح تو بات آپ ہے. کو ایک جو بندہ لقمہ نہیں جو دے سکتا. بندہ جو بندہ یہ سوچ رکھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کائنات میں یا کہیں پہ بھی کوئی ایسی طاقت بھی موجود ہے یا کوئی ایسی ذات موجود ہے جو بھائی
اپنی بہاف پہ کچھ بھی دے دے گا، بھلے کچھ بھی ہو ایکس وائی زیڈ، وہ تو پھر بالکل ہی شرک ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے مناف بھائی؟ وہ تو مومن بھائی ہاں مسلم بھائی بالکل ہی امپاسبل بات ہے. اللہ کی ذات کے سوا کون دے سکتا بھلا، کہ کسی کے باپ میں جرت نہیں جو کر سکے. یہ تو لوگ اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں، کبھی اپنے باس کو الہ مان لیتے ہیں، کبھی اپنے بڑے کو مان لیتے ہیں. پرانے دور میں تو لوگ اپنے دادوں کے بت بنا لیتے تھے، اس کو الہ مان لیتے تھے، کبھی شہر کے گورنر کو مان لیتے تھے. یزید کے ساتھ یہی کیا نا لوگوں نے، اس کو الہ بنا لیا. تو یہ تو ایک بے وقوفی ہے. اب مسلم بھائی آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں اگر اجازت ہو تو. ہاں اچھا عباس بھی آپ مجھے صرف ہاف آور دے دو ادھر نا، ابھی 9:15 ہو رہے ہیں، عشاء کا ٹائم ہے. ذرا میں نماز پڑھ کے نا پھر 15 منٹ دے دو، میں آیا صرف 15 منٹ پلیز. چلو میں بھی پھر ایک کام کر لیتا ہوں، آپ کی حدیثیں میں نے ہاں نکالنی ہے، تب تک میں مناب بھائی سے 1-2 باتیں کلیئر کر لوں. آپ جاؤ. بس ٹھیک ہے آنا اوکے. ضرور، آپ کی حدیثیں نکالنی ہے، آج بڑا مزہ آئے گا. ہاں بھائی وہ جو نہیں مناب بھائی بھائی کل بھائی نے بولا تھا نا حدیثوں کا، وہ میں ریفرنس لے کر آیا ہوں.